الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة الحسين عليه السلام المستغاث بك يا الحسن المستغاث بك يا الحسين نام حسین صلوات اپنی توجہ کے لیے بلند تر صلوات بار دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان ذات عظیم کی جناب میں صد ہزار شکر اس مالک کون و مکان کا کہ تو رحیم ہے تو سخی ہے تیری عطا بے مثل و بے مثال ہے تیری عظیم عطاؤں کی عطا فرش عزائے امام جس کی عزت اور عظمت کے لیے یہ لفظ کافی ہے کہ یہ فرش عزا فرش بخشش نجات ہے کائنات بخشش کی طرف بھٹک رہی ہے
لیکن در توبہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے شیعان حیدر کرار پر کہ بے مثل و بے مثال عطاؤں میں سے ایک عظیم تر عطا جو اللہ نے مومنوں کو عطا فرمایا وہ ایک مرتبہ فرش حسین پر بیٹھنا ہے۔ بلند صلوات، بلند تر صلوات۔ مومنات عزیز، آج جس ہستی کے لیے جمع ہوئے ہیں بالخصوص تمام ائمہ علیہ السلام میں سے اس امام علی مقام علیہ السلام کی عزت و عظمت کو کچھ امتیازات حاصل ہیں۔ اس امام علی مقام علیہ السلام کا کردار اس ہستی امام علی مقام علیہ السلام کا بعد از کربلا پیغام کربلا کو پہنچانا، آج اگر ہم فخر سے کہتے ہیں، اپنی توجہ ملحوظ خاطر رکھیے مومنات، اگر یوں اس طرح سے چہل پہل یا کلام گفتگو چلتا رہا تو پھر آپ کی سماعتوں میں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اپنی اپنی توجہ کے لیے بلند تر صلوات۔ عزاداران امام، ہر ہستی معصوم دین حق کے لیے نور عظیم بن کے آیا، ہر ہستی معصوم، اور ہر ہستی معصوم نے اپنی اپنی حیات پاک کے اندر ایک سلسلہ عذاب اس انجام سے مرتب فرمایا کہ دین حق کی شناسائی ہو جائے، پہچان کربلا ہو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ دین کی بقا کتنی عظیم قربانیوں کے بعد ہوئی۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں 1,24,000 نبیوں کا آنا، ان کے جانشین کا موجود ہونا، لیکن جب ہمارے نبی سرور کائنات دنیا میں آئے تو اس کائنات کی حالت کیا تھی کہ دنیا تاریکی اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہی نبی آئے اور بس ہمارے ہی نبی آئے، 1,24,000 نبی آئے، ایک نہیں آیا، لیکن لوگوں کا حال، امت کا حال، مخلوق خدا کا حال جہالت کے اندر غرق شدہ حال تھا، اور اس جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم پر اللہ نے اپنا کرم کیا اور رحمت للعالمین کو بھیجا۔ نبی کی شان پر بلند صلوات۔ پھر بھی صلوات۔ یہاں رکھ دیں، کیا ہو گیا؟ تار اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے نہیں جائے گی۔ خاندان رسالت بلند سے بلند صلوات۔ اپنے نامہ اعمال کو اور بلند کیجئے، روز جمعہ ہے، درود کا ثواب بہترین ہے، بلند تر صلوات۔
عزاداران امام اس جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کے اندر جب اس مہربان اور عظیم کریم ذات مالک خالق نے اپنی بے مثل عطا فرما کر خاتمی مرتبہ کا نزول فرمایا تو ایک نبی کی محنت نہیں رکھی، نبی کی محنت کو بچانے کے لیے ایک مکمل اثاثہ بارائمہ کی صورت میں پیش کیا جو حجت خدا ہے، خلیفہ خدا ہے، اور جن کی ذات گرامی کا وجود اس زمین پر قائم اور دائم ہے اور برحق کلام خدا ہے کہ میں اس وقت تک زمین کو نہیں لپیٹوں گا جب تک میری ایک بھی حجت یہاں موجود ہے۔ اور آج اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، نمازی ہیں، باحجاب ہیں، یہ محنت ہے پاک محمد والے محمد۔ دیکھیے مومنات، ہم کو اتنے ناقص ہیں، ذرا سی محفل ادھر سے ادھر ہوئی ہے، ہماری توجہ ابھی تک نہیں ہے۔ باہر بھی محفل اندر منعقد ہوئی ہے، بعض کو ہم نے بارش کی وجہ سے اندر لانا پڑا، لیکن توجہ ابھی تک قائم نہیں ہے۔ حالانکہ روزانہ کی طرح ہمارا گرمی کا وہ سلسلہ نہیں چھوڑا، روزانہ کی طرح ہمارا گرمی کا سلسلہ نہیں ہے، وہ حبس کا سلسلہ نہیں ہے، وہ روز والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے بڑا کرم کر دیا ہے مومنوں پر، اور خدا اس بارش کو تمام مومنین و مومنات کے لیے مکمل رحمت بنا کر بھیجا ہو، لیکن اس کے باوجود بس یہی توجہ رکھ لیجئے، کجا اہل بیت کی محنتیں اور کجا ہماری غفلتیں۔ اتنی غفلتوں کا پیکر ہے انسان کہ اپنے اوپر رحم نہیں کھاتا، ہر چیز کو ہم نے ایک رسم لیا، نماز ہے ایک عادت ہے جو پوری ہو رہی ہے، مجلس ہے ایک رسم ہے جو پوری ہو رہی ہے، پڑھنے والا پڑھے بھلے سے پڑھے، جو بھی پڑھ جائے ہمیں پرواہ نہیں، نازارہ للہ فکر کیجئے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا دشمن کی طرف کو نگاہ کرو، گردنوں تک آ گیا ہے، ذرا پارا چنار کا ہاتھ دیکھیں، مومنوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کربلا برپا کرنے سے کم منظر ہے کہ گردنوں کو کاٹ کے انہیں ویڈیوز کی صورت دے کے انہی کی ماؤں کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن ہم جو کہ تم وہی ہیں۔ کوئی فضائل بیان کرتے ہمیں پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمیں درس دیتے ہمیں پرواہ نہیں ہے، کوئی مصائب کو انتہا تک بیان کرتے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ عزاداران امام للہ، ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہماری نیند کب کھلے گی؟ ہمیں کربلا کا حق ہونا کب سمجھ آئے گا؟ جس ہستی کے پرسے کے لیے آج جمع ہوئے بیٹھے ہو، ذرا ان کی محنت کا درک کیجیے۔ کوئی تو زبان کے ساتھ پہنچاتا ہے، کوئی کلام کے ساتھ پہنچاتا ہے، لہو کے ساتھ سید سجاد نے تمہیں کربلا دی، لہو کے ساتھ دیے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی، معصوم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تمام سلسلہ میرے سامنے ہے، لیکن صرف اور صرف ان نکات کو سمجھیے جو عام طور پر بیان نہیں ہوتے۔ اس ہستی کا پرسہ ہے آج امام العارفین، عارفوں کا امام، چونکہ امام العارفین ہے اس لیے امام الصابرین ہے، اور صبر کا مقام انتہا ہوتا ہے شکر، وہ والا شکر نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ملاقات کے آغاز میں تو کہہ دیتے ہیں کہ احوال پرسی کرے آپ کا کیا حال ہے، ہم مربتاً کہہ رہے ہوتے ہیں شکر
الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن لمحہ نہیں گزرتا کہ شکایات کا نہ ختم ہونے والا ایک دفتر کھل جاتا ہے۔ یہ شکر نہیں، وہ شکر جو امام الشاکرین مولا سید سجاد نے شکر بجایا۔ کس حال کا شکر ہے میرے امام کا؟ اتفاق سے میرے پاس سوال آیا ہوا ہے کہ فضائل میں کیوں رونا آتا ہے، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا کم سے کم ثواب جنت ہے، اور اب یہ آپ کی معرفت ہے۔ جنت تو آپ کو بغیر مانگے ملی، اور زیادہ سیلاب نہیں مانگتی اہل بیت، نقطہ دے دیا، فرمایا مچھر کے پر کے جتنا، مچھر کا پر ہماری آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، یعنی ہلکی سی نمی آپ کی آنکھ میں آ گئی، درد حسین ابن علی میں امام کا فرمان ہے تم پر جنت واجب۔ لیکن اب پرسے کے سیلاب کے ساتھ ہمیں اس اجڑے ہوئے قافلے کی پہچان کتنی ہے، یہ درد کرنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سننے کا مقام ہے۔ کتنا ہے امام الشاکرین؟ روز عاشور 119 جنازہ حسین کا، یہ جو 72 ہمارے لبوں پہ ہے نا، یہ تو خاندان ہے اہل بیت۔ کربلا کے کل شہید 119 شہید، 119 شہیدوں میں 18 جوان شہید کے جنازے سید سجاد کے خیمے میں، اور اس کے بعد کیا؟ چادریں لٹی، سامان لٹا، بچے یتیم ہوئے، خیمے جلائے گئے، خیموں کی جلی ہوئی راکھ کے اوپر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر تیرے اسی امام نے سجدہ شکر میں پیشانی رکھی اور فجر تک نہیں اٹھائی، اور کہتا رہا میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا۔ فجر تک اس کو شکر کہتے ہیں۔ ہمیں کچھ مل جائے ہم شکر کرتے ہیں، یہ کچھ لٹا دے یہ تو شکر کرتے ہیں، یہ شکر انتہا ہے۔ امام الشاکرین، کسی امام کا لقب ہے زین العابدین، عبادتوں کی زینت، عبادتوں کا زیور، عبادتوں کا حسن۔ ہر ہستی نے امام کے لیے کہا، اللہ نے غیب سے کہا، اللہ نے خود کہا اور غیب سے کہا، ہر ہستی نے کہا، لیکن یہ وہ ہستی ہے امام زین العابدین کہ ابلیس نے بھی کہا تو زین العابدین۔ امام کی زندگانی کی احوال میں سے ہے کہ ایک دن شیطان لعین خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کہنے لگا مالک اس جہان میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں بہکا نہ سکوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، ایک ہے۔ کہنے لگا مالک کون ہے؟ خدا نے فرمایا ابلیس حسین کی حویلی میں جا، علی ابن الحسین کے حجرے میں دیکھ۔ سنیں گیا شیطان نے اللہ سے کہا مالک اسے بتا دے کہ تیار ہو جائے۔ اللہ کی آواز ہے ابلیس گھبرا نہیں، وہ تو میرے بندے تیار کرنے گئے، اسے تیار ہونے کی ضرورت نہیں، جو کرنا ہے جا کر ٹھان کے آیا، بہتا کے رہوں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے اس میں اتنی جرأت اور قوت عطا کی ہوئی ہے مہلت قیامت تک کہ یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، پتلا بھی ہو سکتا ہے، باریک سے باریک سوراخ میں بھی داخل ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنے اشکال کو بھی بدل سکتا ہے، جس روح میں چاہے اس روح میں ڈھل سکتا ہے۔ ابلیس کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام کی حویلی میں آیا
اور حجرہ امام میں آیا، امام حالت نماز میں تھے۔ محقق ترین علماء کے قول کے مطابق پہلے سے کچھ آوازوں کو ایجاد کیا، خوفناک آوازیں تھیں، لیکن میرے امام کی نماز جھکی تو رہی۔ جب اس نے دیکھا کامیاب نہیں ہوا، اس نے امام کا ایک بچہ اٹھایا، گھر کے کنویں میں ڈال دیا۔ گھر میں چیخے پکار مچ گئی، کنیزیں دوڑنے لگی کہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے، اب کیا کریں؟ لیکن امام کی نماز جھکی تو رہی۔ سمجھ گیا یہاں سے بھی میرا کام نہیں ہوا۔ اچانک سے گھر میں آگ لگا دی، شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ امام کی نماز جھکی تو رہی۔ سمجھ گیا یہاں سے بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ملعون نے اجدہا ضرور دھارا اور مولا کی قدم ہائے مبارکہ کو کاٹنے لگا۔ شدت کی عذیت امام علی مقام علیہ السلام کو دی، لیکن امام کی نماز جھکی تو رہی۔ اب ایک جانب بچہ کنویں میں گر گیا، دوسری جانب گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اہل محلہ اکٹھا ہے، کنیزیں گھر میں دوڑ رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ ایک کنیز دوڑ کر حجرہ امام میں آئی، دیکھا امام مستقل نماز میں ہے، اسی طرح قیام جاری ہے، اسی طرح رکوع جاری ہے، اسی طرح سجدہ جاری ہے، اسی طرح گریہ جاری ہے، اسی طرح مناجات جاری ہے۔ جب اس طرح کا عالم دیکھا، غیب سے آواز آئی، انت زین العابدین، تو ہی عبادتوں کو حیدری، یا حیدری، یا خوشنودی والی شاہ نجف بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد، تو ہی زین العابدین ہے۔ جب اس لعین نے یہ تمام احوال دیکھا، اپنے اصل بحث میں آیا اور امام کے ساتھ کلام کرنے لگا، ملعون کہنے لگا، اے علی ابن الحسین، واقعاً آپ ہی زین العابدین، کہ میں نے جو بھی کیا، لیکن آپ کی نماز میں کوئی بھی چیز مخل نہیں ہو سکی۔ بلند صلوات، بلندر صلوات۔ اس کی وجہ سے آواز زیادہ میرے موقع سے بھی صلوات، میں کرسی چاول لے سکتے تھا، کرسی تو سا اٹھو۔ مومنان عزیز، یہ وہ ہستی عظیم ہے، دین حق کو پہنچایا، کربلا پہنچایا۔ سمجھ سکے کیا آپ اس نقطے کو؟ زیادہ دقت نہیں ہوگی آپ کو، لیکن اگر یہی آپ کو سمجھ آ گئی تو شہزا کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کربلا کے بعد کس طرح سے پیغام کربلا کو پہنچایا گیا؟ کس طرح سے پیغام کربلا پہنچا؟ یہ ایک دقیق ترین موضوعات میں سے موضوع۔ حالات ایسے ہیں کہ حاکم کی طرف سے مدینہ کے گورنر کو خاص حکم ملا ہوا ہے کہ حسین کے بیٹے سے کسی کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ ریکارڈنگ نہیں کرنا دے رہے۔ حتیٰ کہ اگر راہ گزرتے ہوئے کوئی مدینے میں مسافر آتا اور امام سے مسافہ کرتا، اس کی بھی خبر حاکم تک پہنچتی اور وہ دروغہ بھیج کر اس مسافر کو دربار میں بلا لیتا۔ اب کیا ہے؟ آپ عجیب الطرفین شہزادے ہیں، ماں کی طرف سے آپ شہزادی کے بیٹے ہیں، باپ کی طرف سے ایک اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہستی کے فرزند ہیں، اور آپ نے کنیز کو آزاد کر کے عقد کیا۔ اب اس کو یہ مقصد نہیں تھا کہ ذاتیات میں امام کہاں شادی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہیں، اس حق سے مطلب یہ تھا کہ اے وقت کا امام، آپ
کا ہر ایک عمل کی خبر شام تک پہنچتی. اب ان حالات میں مجھے آپ بتائیے کربلا کیسے پہنچے؟ کربلا حق ہے اور کربلا ہی ہے کہ آج اسلام زندہ ہے. اگر کربلا نہ ہوتی اسلام کب کا ختم ہو چکا. یہ کربلا ہے کہ اسلام باقی ہے. لیکن کربلا پہنچائے کیسے میرا امام؟ اتنی پابندیاں کہ کوئی نگاہ بھی اٹھائے تو اس کی بھی خبر حاکم کو مل جائے, اور یوں نہیں کہ مگر خبر مل جائے, اگر کہیں سے کوئی شک بھی آ جائے تو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ان حالات کے اندر مومنوں کی عزتوں کی حفاظت بھی ہو اور پیغام کربلا بھی پہنچے تو مومنات امام وقت کی حجت ہے, خلیفہ خدا ہے. اس باریک بینی سے امام نے اقدام کیا کہ حاکم اور حکومت کو خبر ہی نہیں. اس باریک بینی کے ساتھ اہتمام کیا گیا. امام علی مقام علیہ السلام نے بے حد غلام خریدے, بے حد غلام, سینکڑوں کی تعداد میں امام نے غلام خریدے اور پھر آزاد کر دیے. تھوڑی سی توجہ, یہی نکات ہیں, آپ کی باتیں یہی مکمل ہو جائے گی, لیکن ایسے نکات میں خصوص خواتین کے اجتماع میں نہیں پڑے جاتے. لہذا یہ میری بچیاں, میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری جھولیوں میں یہ جو پرسہ آ گیا ہے اس پر امام کی محنت کتنی ہے, امام کی تگ و دوڑ دھوپ کتنی ہے, امام کا کتنا اثاثہ لگا ہوا ہے, اور پھر ہم آج آ کر پرساداران حسین ابن علی بنے بیٹھے ہیں. اس کے پیچھے کی تاریخ کا معلوم ہونا ہمارے لیے آزاد ضروری ہے. غلام خریدے میرے امام نے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہے. امام سید سجاد کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی امام نے کتنے غلام نہیں خریدے جتنے مولا سید سجاد نے خریدے اور آزاد کیے. پاک تینت غلام خریدے. انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی اس زمانے میں, انسان بکا کرتے تھے. یوں نہیں کہ مولا جاتے ہیں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, جوان ہے, لے آتے ہیں. نہیں, یہ روحانیت کا مسئلہ ہے. اور میرا مولا سجاد روحوں کا امام ہے. میرا امام روح تک دیکھتا ہے کہ اس کی تینت کتنی پاکیزہ ہے, اس کا اندر کتنا پاکیزہ ہے. پاک تینت لوگ غلام بناتے, خریدتے, گھر لے آتے. کرتے کیا؟ ان کی تربیت کرتے, انہیں دین سکھاتے, انہیں اسلام حق سکھاتے. اور چونکہ وہ امام کے گھر میں رہتے, امام کا کردار, امام کی گفتار, امام کا عمل, امام کا طور طریقہ عین بنفس نفیس ملاحظہ کرتے. اور چونکہ تربیت پر تاثیر ہستی عظیم کی ہوتی, با تربیت ہو جاتے. اور جب امام دیکھتے کہ ان کے سینے دین اسلام کی حقیقت سے پر ہو گئے ہیں اور ان کے سینوں میں پوری کربلا پہنچ گئی ہے, پھر امام انہیں آزاد کر دیتے. جاؤ اپنی زندگی. سمجھ میں آیا آپ کو امام کا طرز طریقہ؟ پابندیوں میں کسی حکومت کے دروازے کی توجہ نہیں ہے. غلام خریدے جا رہے ہیں, چونکہ زیادہ خرید رہے ہیں, شوق ہے سجاد کو غلام خریدنے کا. غلام خریدتے ہیں, گھر میں لاتے ہیں, پالتے ہیں, پوستے ہیں, آزاد کر دیتے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اندر امام ظاہر میں تو غلام ہے, جب آتا ہے امام کے ساتھ تو غلام ہے, ظاہر میں غلام ہے, گھر کا کام کاج کرنا ہے اور بس. لیکن جب آ رہا ہے غلام, اور جب جا رہا ہے دین شناس عالم ہے, سید
سید سجاد کا شاگرد ہے اور کربلا شناس ہے۔ اور اب اگر کوئی کہتا مولا اس آزادی سے یہ غلامی جنت نہیں جانا چاہتے، امام نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں بھیج جاؤ۔ اور ایسے نہیں بھیجتے، شب قدر کی رات میں اپنی تمام کنیزوں اور غلاموں کو ایک خیمے میں جمع کرتے اور ایک دفتر کھولتے جن پر ان کے کیے ہوئے امور کی ایک ایک چیز موجود ہوتی، ایک ایک کو پکارتے ہیں فلاں ابن فلاں، تمہیں یاد ہے کہ نے فلاں وقت میں نقصان کیا تھا گھر کا؟ ہاں مولا۔ یاد نہیں تھا مولا؟ کس طرح سے سلسلہ ہوا مولا؟ امام نے فرمایا میں ناراض ہوا نہیں مولا، چھوڑ دیتے اگلے کی طرف جاتے۔ یاد ہے تم نے فلاں وقت میں جھوٹ بولا تھا؟ نہیں ہے یا مولا، لیکن آج آیا یہ جسارت ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا میں تم سے ناراض ہوا، خفا ہوا نہیں مولا، چھوڑ دیتے اگلے کی طرف جاتے۔ اس طرح ایک ان کا سلسلہ ترغیب دلا کر ان کی بیدار روح کے اندر نور کی ایک اور تجلی ڈال کر ایک مخصوص درہم و دینار کی تھیلیاں بنا کے خود دروازے پر ایک غلام کے ہاتھ میں وہ تھیلی دیتے۔ وقت کا امام ہے میرا مولا، مولا جانتے ہیں اس کو زندگی میں کتنے خرچات کی ضرورت پڑی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہم کتنا خرچہ کر چکے اور ہمارا کتنا زندگیوں میں خرچہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ وقت کا امام میرے مولا کا انہیں زندگی میں کتنا مال ضرورت پڑے گا، وہ تمام تر سلسلہ امام ایک تھیلیوں میں مخصوص شدہ دیتے کہ اب جا کر کسی کی غلامی نہ کرنا، کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے۔ کیا کرنا؟ جو دین سیکھ کر جا رہے ہو، جو کربلا سیکھ کر جا رہے ہو، جہاں 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 جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ، بس یہ ہماری ترجیح۔ بلند سب ایک یہ طرز دل کا تھا میرے امام نے اس انداز میں کربلا سینوں میں بے بس کر کے حقیقی کربلا، کیونکہ کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ختم ہوا ہے جو اہل بیت کی لکھی ہوئی ہاتھوں کی کتابیں، لیکن جو سینے میں ذخیرہ موجود تھا یہ اسی کی تجلیاں ہیں کہ آج کربلا ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنی پابندیوں کے اندر اس سے آگے امام نے نفس نفیس اپنے کردار کے ذریعے کربلا کا پیغام کو پہنچایا کہ ہم نے کربلا میں کیوں لڑے، اس جنگ کا مقصد کیا تھا۔ مومنات عزیز للہ فکر کرنا، نقطہ چھوڑے جا رہے ہیں، بیٹیاں بچیاں بیٹھے ہیں۔ اگر کربلا میں میرے مولا کے بیٹے نہ مارے جاتے تو ہمارا کوئی دکھ تھا؟ اگر کربلا میں میرے امام پر ضربیں نہ چلتی ہمارا کوئی دکھ تھا؟ اگر کربلا میں میری بیویوں کی رداؤں کو نہ لوٹا جاتا ہمارا کوئی دکھ تھا؟ ہمارا یہی کچھ ہے کربلا کا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ حسین پھر بھی دکھی تھا، مدینے کی گلیوں میں کیوں رو رو کر حسین چلے؟ ابھی تو اکبر سلامت ہے، اصغر سلامت ہے، بہنوں کی چادریں سلامت ہیں، ابھی تو لیکن حسین کے سینے میں اتنی درد ہے، اور وہی درد ہمیں حسین، وہ درد دین کا درد ہے، وہ درد قرآن کا درد ہے، امت و دین سے دوری کا درد ہے، رو رو کر جو روکتے ہیں میرے امام کو مولانا جائیے خطرہ ہے۔ امام پلٹ کر سوال کرتے ہیں
دیکھ نہیں رہے ہو کہ دین کی حدوں کو توڑا جاتا ہے؟ ایسے نہیں نانا کی محنت بچائی غدارانی ماں اور پھر حسین کی محنت میرے آقا اور مولا سید سجاد نے اپنے کردار سے اپنے اس طرح کے طرز فکر زندگی سے بچائی اور پہنچائی، ایک بچائی دوسرا پہنچائی۔ جب مدینہ ناراض کر کے حسین بن جمیل جا رہا تھا، کون ہے یہ؟ مولا علی اکبر تکاتے تھے۔ اکثر لوگ اس کا نام بھی غلط لیتے ہیں، حسین بن نویر کہتے ہیں، حسین بن نویر نہیں ہے، حسین بن نویر ہے اس کا نام۔ اسے راستے میں پتہ چلا کہ یزید ہلاک ہو گیا، اور جیسے ہی یہ خبر مدینہ میں پہنچی، چونکہ مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بے حد نفرت تھی، اس نے مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جس کی عورت کو بیوہ نہ کیا اور اس کے بچوں کو یتیم نہ کیا۔ گھیر لیا لوگوں نے اس کو، یہ پورے لشکر کے ساتھ تھا، اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ تھا، لوگوں نے گھیرا، اسے سنگ ماری کی، پتھر مارے، انتہائی نئی حالت کر دی۔ 3 روز اس کو ہلکے میں لیا، 3 روز نہ اسے کسی نے پانی دیا نہ کھانا دیا، اس کا پورا لشکر موت کی آخری ہچکی لے رہا تھا کہ اس دوران میں مولا سید سجاد امام نے جب اس کی حالت دیکھی، ان کی حالت جب امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھی تو قریب آئے امام، بس یہی نقطہ کہ یہی عبادت مکمل، قریب آئے امام نے پوچھا معلوم ہوتا ہے پیاسے ہیں؟ قریبی دیکھا ہے، سوال رکھا ہے آپ نے، فضائل میں رونے کو آتا ہے، ان کی قریبیاں دیکھ کے رونا، ان کی عزتوں اور حرمتوں کو دیکھ کے رونا۔ معلوم ہوتا ہے پیاسے ہو، کہنے لگا ہاں پیاسے ہیں۔ امام نے حکم دیا پانی کی مشکوں کے تسموں کو کھول دو، اسے اور اس کے پورے لشکر کو علی ابن الحسین امام نے سیراب کرا، اس کے جانوروں کو سیراب کرا، اس کے پھوپھوں اور گھوڑوں کو سیراب کرا۔ جب پانی پی چکے امام قریب آئے، فرمایا معلوم ہوتا ہے بھوکے بھی ہو، کہنے لگے شدت کی بھوک ہے۔ امام نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کروایا، دسترخوان لگوا دی، اس کا پورا لشکر پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب یہ کھا چکے تو یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ آپ نے اتنی کریمی کی ہے تو ہمارے جانور بھی بھوکے ہیں، اگر ہمارے جانوروں کے لیے غلہ، امام نے فرمایا متحمل نہ ہو، یعنی جلد بازی نہ کرو۔ پھر امام نے حکم دیا غلے کو کھول دو، چارہ کھولا گیا، اس کے جانور بھی سیر ہو گئے۔ جب اس نے امام کی اتنی کریمی، اتنے جود و سخا کو دیکھا تو قریب آ کر کہتا ہے اے حسین کے بیٹے، معلوم ہوتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، بس سجاد نے خون کو مشہور، امام نے خون رو کر فرمایا بھائی کا قاتل بھائی کو بھی وہ ظالم، میرا صبر آزما، میرے صبر کی انتہا نہ کر، کتنے بڑے حوصلے کا مالک ہے، کس انداز سے اپنے کردار سے کربلا کو پہنچا۔ ایک طرز طریقہ جو امام کا تھا وہ گریا، رونا اور خون سے رونا۔ اگر کوئی آپ کے پاس سے جا رہا ہو اور وہ مسکرا رہا ہو آپ نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر کوئی روتی ہوئی جا رہی ہو نا تو آپ ضرور پوچھیں گی بہن
سجاد نے رو رو کے کربلا پہنچا، رو رو کے علی اکبر پہنچا ہے، رو رو کے علی اصغر پہنچا ہے۔ کس عالم میں کسی کی توجہ نہیں گئی، ہزار پابندیوں میں ایک بیٹا ہے بابا کو رو رہا ہے، کس کو اعتراض، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اندر کربلا پہنچا۔ مسجد میں آتے ہیں وضو کے لیے، پانی پہ نظر پڑتی ہے، سجاد کسی جوان کا چہرہ دیکھتا ہے، سجاد خون روتا، کسی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے، سجاد خون روتا، بازار سے گزرتے ہوئے کسی قصاب کو دیکھتا ہے، جانور گرایا ہوا ہے، دور سے کہتا ہے ٹھہر جا، امام قریب آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں قصاب اسے پانی پلایا تھا؟ تو وہ پلٹ کر کہتا ہے مولا میں بھی شریعت محمدی کا پابند ہوں، پانی پلایا تھا۔ پھر سجاد کربلا کی طرف منہ پھیر لیتا ہے، بابا کی قبر کی طرف منہ پھیر لیتا ہے اور منہ پھیر کے کہتا ہے ہائے میرا پیاسا بابا، بابا یہاں جانور بھی پیاسے سوا نہیں ہو رہے ہیں، تو بابا تجھے 3 دن کا پیاسا مارا۔ کوئی شادی کی دعوت دینے آ جاتا، سجاد رو رو کر کہتے ہم کوئی خوشیوں کے لائق۔ ایک عاشق امام تھا، باپ کو بھیجا جب تک امام شادی میں نہیں آئیں گے میں شادی نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا خوشیوں کے لائق نہیں رہے، کہنے لگا وقت کا امام ہے، کوئی تو تجویز نکال۔ امام نے فرمایا صرف ایک صورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے شادی روک دے اور میرے بابا کی مجلس کا فرش بچھا، میں آؤں گا۔ شادی روک دی، فرش بچھا، ذاکر نے علی اکبر پڑھا، سجاد خون کے آنسو روئے، یوں کربلا سجاد نے پہنچائی۔ یہ احساسہ ہے تیرے پاس مومنوں، قدر کرو اس احساسے کا۔ ایک شادی مدینے میں امام گئے، صاحب خانہ دولہا کو لے آئے، اس مجلس کے اندر سجاد کی نظر دولہا پر پڑی، قریب اتنا رویا بے ہوش ہو گیا۔ بڑی دیر کے بعد سید سجاد کو ہوش آیا، یہ صاحب خانہ امام کے قدموں میں گرا، کبھی آبا کا بوسہ کبھی ہاتھوں کا بوسہ، رو کے کہتا ہے مولا کوئی غلطی ہو گئی، مولا کوئی گستاخی ہو گئی، مولا اتنا گریا کیا، مولا بے ہوش ہو گئے۔ امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، تو میں نے دولہا دیکھا تو مجھے میرا قاسم پڑھایا۔ یوں کربلا پہنچائی ہے، بس 3 سلام سن لو، عالم ربانی کی اور آپ کی عبادت مکمل ہے۔ اس نے کس انداز میں میرے غیور امام کو سلام کیا ہے، یہ پہلا سلام کرتا ہے، رو کے کہتا ہے میرا اس امام پہ سلام جو 40 سال ماتم کے حجرے میں رہا۔ آسان ہے